بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ رمضان المبارک رحمان کی طرف سے آنے والا وہ معزز مہمان، نور کا ایسا آسمان، بے پایا رحمت کا سائبان، اور انسان کی بخشش کا ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے اور اس کی باطنی آنکھ وہ عجائبات اور وہ مناظر دیکھنے لگ جائے جو فرشتوں کی آمد کے وقت پیدا ہوتے ہیں، تو انسان دم بخود رہ جائے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے داروں کے لیے فرشتے رحمتوں کے طباق اور سعادتوں کی سوغات لے کر آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری کے وقت ان پر یہ رحمتیں انڈھیل دیتے ہیں۔ یہ سعادتوں سے بھرا ایسا بہار آفرین سما ہوتا ہے جو اگر ان پر اس کا انکشاف ہو جائے تو وہ تمنا کرنے لگ جائیں کہ کاش سارا سال ہی رمضان بن جائے اور انہیں یہ سعادتیں اور برکتیں ہمیشہ حاصل ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں رکھ کر اس کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کو شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے میں کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ترمذی میں ہے 682، اس کا نمبر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات بڑھ جایا کرتی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1902۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ آپ اس مہینے میں سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں قیام فرمایا کرتے تھے، چنانچہ رمضان کی راتوں کو نماز تراویح لازمی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کثرت سے کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں اگر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ہمراہ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ یکم رمضان سے 10 رمضان تک کا رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ دوسرا عشرہ 11 رمضان سے 20 رمضان تک مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ تیسرا عشرہ 21 رمضان سے 30 رمضان تک دوزخ سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو رمضان کے پہلے عشرے یعنی رحمت کی عشرے کے حوالے سے دعا ضرور بتا رہی ہوں، جو آپ یاد بھی کر لیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو لازمی پڑھتے رہیے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان کی سعادتوں کو اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، نوافل کی تعداد کو بڑھا دیجیے، تہجد ادا کریں، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، تحیات الوضو کے نوافل اور اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ کے نوافل ضرور ادا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو روز کا معمول بنائیے اور اس کے ساتھ ترجمے سے پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لا سکیں۔ رمضان میں گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہفتے کے 6 دنوں میں افطاری کے وقت روزانہ لاکھوں گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، اور 6 دنوں میں جتنی تعداد کو بخشا ہوتا ہے ان کی مجموعی تعداد کے برابر 7ویں دن خطا کاروں کو بخشا جاتا ہے اور گناہ مٹا کر انہیں مغفور لوگوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ رمضان ایک ایسا نورانی مہمان ہے جو گناہ گار خاکی انسانوں کے پاس آ کر انہیں باطنی لاشوں سے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، وہ جھوٹ، فریب، دھوکے اور حق تلفی جیسی برائیوں سے بچ جائے۔ رمضان کے روزوں کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف روزہ رکھا جائے بلکہ ہر اس کام سے بچا جائے جو رخنہ اندازی کا باعث بنتا ہو۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1904 کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہوتا ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دیتا ہے یا لڑنا چاہے تو اس کو صاحب جواب میں کہہ دے کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے، دوسرا اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر بہت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی خاص نعمتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ۔ اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین۔